السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون آج میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے مالی قربانی کے حوالے سے کچھ کہوں گا۔ آج عمومی طور پر جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے خلفائے وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس قابل ہو گئی ہے جہاں وہ ہر قسم کی قربانی کے فلسفے کو سمجھتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد اس بات کا فہم حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ الہی جماعتوں کی ترقی کے لیے جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی انتہائی اہم ہے۔ بعض سختیوں اور امتحانوں اور قربانیوں میں سے گزر کر پھر ہی اس منزل کے آثار نظر آتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندہ
الہی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ قربانیوں کے معیار حاصل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے اس بات کا موقع دے رہا ہے کہ ہم آج فاستبقوا الخیرات کی روح کو سمجھتے ہوئے نیکی کے مواقع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہی تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صالحین کی میں شمار ہونا ہے تو پھر کوشش کر کے ہی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا، تبھی تم یہ مرتبہ پا سکتے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے تو ان قربانیوں اور نیکیوں سے ہی اللہ کے فضل سے اللہ کا قرب پاؤگے۔ یہ مالی اور جان کی قربانی یا قربانیاں جو ہیں یہ تمہاری فلاح کا ذریعہ بنیں گی۔ ہمیشگی کی زندگی تمہیں ان قربانیوں سے ہی حاصل ہوگی۔ بس آج یہ ادراک اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر حاصل ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو حاصل ہے۔ آج دین کی خاطر اگر وقت کی قربانی کوئی دے رہا ہے تو وہ احمدی ہے۔ آج دین کی خاطر اگر اولاد کی قربانی کوئی دے رہا ہے تو وہ احمدی ہے۔ آج دین کی خاطر اگر کوئی مال کی قربانی دے رہا ہے تو وہ احمدی ہے۔ آج دین کی خاطر اس روح کو سمجھتے ہوئے اور اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جس کی طرف ہمیں زمانے کے امام نے توجہ دلائی ہے اور ڈالا ہے اس راستے پر، اور دین پر مضبوطی سے قائم کیا ہے، کوئی جان کی قربانی دے رہا ہے تو وہ احمدی ہے۔ بس یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں آخرین کے گروہ میں شامل کر کے ان پہلوں سے اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے، جو دین کی خاطر عظیم قربانیاں دیتے چلے گئے۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی حالتوں پر ہر وقت نظر رکھتے ہوئے ان پہلوں کی قربانیوں کو ہر وقت سامنے رکھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دیا۔ تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ان فضلوں کے وارث ٹھہریں گے، اس کا قرب پائیں گے، اپنی دنیا اور آخرت سنواریں گے، اپنے بچوں کی ہدایت کے سامان آگے پیدا کریں گے۔ بس آج ہم جو یہ سب قربانیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی تعالیٰ کی رضا حاصل کریں یا حاصل کر سکیں، تو اب ہمیں اپنی ہر قربانی کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا دعویٰ ہے کہ آج ہم ہر قسم کی قربانیوں کا فہم و ادراک رکھتے ہیں، یا یہ کہ صرف احمدی کو یہ فہم حاصل ہے۔
اور احمدی کی قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دوسرے مسلمان بھی قربانیاں کرتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کی ہمدردی کے انہوں نے ادارے بھی کھولے ہوئے ہیں، لوگوں کی ہمدردی کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دوسرے مذاہب والوں نے بڑی بڑی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جہاں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں۔ لیکن اس سب خدمت اور ہمدردی کے پیچھے وہ جذبہ نہیں ہے کہ خدا کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے یہ سب خدمت کرنی ہے۔ عارضی طور پر متاثر ہو کر کسی چیریٹی میں مدد تو کر دیں گے، لیکن یہ جذبہ نہیں کہ اللہ کے حکم ہے اس لیے مدد کرنی ہے، یا اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے۔ بعض لوگ دولت بھی ایسے ذرائع سے کماتے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں۔ ان کا جو دولت کمانے کا ذریعہ ہے وہ ناجائز ذریعے ہوتے ہیں، لیکن اپنی کمپنیوں کے بجٹ میں چیریٹی کے لیے کچھ رقم بھی مختص کر دیتے ہیں تاکہ حکومت کے ٹیکسوں سے چھوٹ مل جائے۔ تو یہ سب قربانیاں جو کی جا رہی ہوتی ہیں، یا ان کے خیال میں جو قربانیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ عارضی اور سطحی اور اکثر اوقات دنیا دکھاوے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک احمدی کی قربانی جو ہے اور جو ہونی چاہیے، اس کا مقصد جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی خدمت کرے۔ اگر مالی قربانی کر رہا ہے تو وہ بھی جائز ذرائع سے کمائی ہوئی آمد سے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی جو کچھ بھی تم اپنے اچھے مال میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہیں فائدہ دے گا، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ توجہ دلا دی ہے کہ مالی قربانیاں جو تم کرو، ایک تو یہ محنت سے اور جائز ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے کرو۔ یہ نہیں کہ شراب کی دکانوں پر کام کر کے یا سور بیچنے والی دکانوں پر کام کر کے یا پھر کوئی ایسا کام کر کے جو غیر قانونی ہو، پیسہ کما کر اس کو چندہ دے دو، یا جس طرح ناجائز منافع خور کرتے ہیں کہ ناجائز پیسہ کما کر تھوڑی سی رقم غریبوں پر خرچ کر دیں، یا حج کر لیا اور سمجھ لیا کہ پیسہ پاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو اس میں خیر ہونی چاہیے، وہ جائز ہونا چاہیے، اور پھر جو یہ جائز پیسہ تم کما رہے ہو اس پر چندہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہی دو۔ یہ نہیں کہ آمد تو ₹1,00,000 ہے اور چندہ ₹10 دے دیا اور سمجھو کہ میں نے قربانی کا حق عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، میں غنی ہوں، اس قربانی کے ذریعے سے میں تمہیں آزما رہا ہوں، کیونکہ یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔
بس یہ جو فرمایا کہ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ ہر تمہارے ذہن میں یہ قربانی کرتے ہوئے رہنا چاہیے، یہ فکر. اور جب یہ سوچ ہوگی تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ تم اس حکم پر چل رہے ہو کہ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رضا جوئی کے سوا کچھ خرچ نہیں کرتے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا یوفی الیکم، وہ بھرپور طریقے سے تمہیں لوٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم سے قرض مانگتا ہے تو 700 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹاتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پاک مال ہوگا اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے ہوگا تو بڑھا کر لٹایا جائے گا. ناجائز مال کی اور دھوکے سے یا غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اس کو قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے احمدیوں پر کہ ہر احمدی مالی قربانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور نیک ذرائع سے کمایا ہوا مال ہی ہوتا ہے اس کا. بعض دفعہ غلط فہمی، بعض لوگ بعض کام کر جاتے ہیں، لیکن عموماً تو بعض دفعہ تو نیک مال کی اور اس قربانی کی قبولیت کی تصدیق بھی فوری ہو جاتی. میں جانتا ہوں بعض ذمہ دار ہیں وہ اپنا چندہ عام بھی دیتے ہیں اور پوری شرح سے بلکہ شاید زائد دے دیتے ہیں، کیونکہ پہلے بجٹ لکھوا دیتے ہیں. تحریک جدید وغیرہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس امید پر کہ فصل کی یا باغ کی آمد ہو جائے گی، اور بظاہر ایسی آمد والی فصل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، بڑھا کر اپنے وعدے لکھوا رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احمدی ذمہ دار کی فصل ساتھ والے ہمسایوں سے بہت اچھی ہوتی ہے، بہت بہتر ہوتی ہے. مجھے کئی ذمہ داروں نے اپنے واقعات سنائے ہیں، غیر پوچھتے ہیں آ کر کہ تمہاری فصل بظاہر ہماری جیسی تھی تو کیا وجہ ہے کہ اچھی نکل آئی ہے؟ تو احمدی ذمہ دار کا یہی جواب ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں اللہ کا حصہ ہے اس لیے بہتر نکل آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جو ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ ہمیں لوٹا رہا ہے بہتر کر کے. اس طرح کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، جو چندہ دینے والے ہیں ان کی بہت برکت ہوتی ہے کاروباروں میں. تو یہ نمونے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دکھاتا ہے یہ دکھا کر اپنے بندوں کے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس یقین پر قائم کرتا ہے کہ یہاں جو اس طرح انعامات ہو رہے ہیں تو اگلے جہان کے بارے میں جو انعامات کی نوید سنائی ہے وہ بھی غلط نہیں، وہ بھی یقیناً سچی ہے. آج پرانے احمدی خاندانوں میں سے بہت سے اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے باپ دادا نے جو قربانیاں دی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو کتنا نوازا ہے. بعض بزرگوں کی قربانیاں تو پھلوں سے اس قدر لدی ہوئی ہیں کہ اولادوں کو انہیں سنبھالنا مشکل ہے. لیکن جو اس بات کا جن کو پتہ ہے، یہ ادراک ہے کہ یہ فضل ان قربانیوں کا نتیجہ ہیں،
وہ پھر اللہ سے سودا کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر مالی قربانیاں پیش کرتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے کہ وہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی قوت قدسی سے جو انقلاب آیا اور صحابہ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو جان مال کی قربانیاں کیں، وہ ہمیں آپ کے غلام صادق کی جماعت میں بھی نظر آتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جب ضرورت پڑی کسی نے اپنے بیٹے کے کفن کی رقم چندے میں بھیج دی، کسی نے اپنی پس انداز کی ہوئی تمام رقم دینی ضروریات کے لیے چندے میں دے دی، کسی نے اپنی تمام آمد اللہ تعالیٰ کے مسیح کے قدموں میں ڈال دی، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑا کہ بس آپ لوگ بہت قربانیاں کر چکے ہیں، کافی ہے، مزید کی ضرورت نہیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلفاء کی طرف سے جب بھی کوئی تحریک ہوئی، افراد جماعت نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مالی قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کیے. ابھی کل ہی مجھے ایک دوست کا خط ملا کہ میں سوچ رہا تھا کہ تحریک جدید کا نیا سال شروع ہونے والا ہے اور اپنا وعدہ میں 3000 روپے لکھواؤں بیوی بچوں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے کچھ لوگوں کی طرف سے ملا کے، تو اس سال میں اس کو بڑھا کر 5000 کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ خیال آیا کہ ادا کس طرح ہوگا، لیکن یہ ارادہ میں نے کر لیا تھا کہ میں نے بہرحال انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اتنا ہی وعدہ لکھوانا ہے. تو 5000 روپے کہتے ہیں اتنے میں ایک صاحب آئے اور ایک لفافہ مجھے دے گئے، کھولا تو اس میں 3000 روپے تھے، کسی نے بھیجے تھے تحفے عید کے لیے. تو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے اس بات پر شکر کر رہا تھا کہ ابھی تو سوچا ہی تھا کہ بڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. اسی دوران پھر ایک اور صاحب آئے، ایک لفافہ آیا، تحفہ تھا کسی نے باہر سے کسی دوست نے بھیجا تھا ان کو، جس میں 5000 روپے تھے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی تو میں ارادہ ہی کیا ہے کہ وعدہ بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو جس طرح اس نے فرمایا ہے بھرپور کر کے لوٹاتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو جب اس طرح آ رہا ہے تو وعدہ ہی 10,000 کر دو 5,000 کے بجائے. اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا اور یہ سلوک شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بیوی نے بھی اپنا وعدہ بڑھایا تو میرا بھی اتنا لکھوا دیں. اور میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پہ بھی ان کے ذرائع ایسے نہیں ہیں کہ آسانی سے اتنا دے سکیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا فہم و ادراک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر یقین ہے، دین کی ضرورت کا خیال ہے، خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام سمجھتے ہیں، اس لیے بے خوف ہو کر یہ قدم اٹھایا. اللہ تعالیٰ ان کے اور ایسے بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں، ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. مالی جائزہ پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کا آغاز فرمایا، تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی چند سالوں مختلف سالوں میں جماعت کی اس تحریک جدید کے بارے میں رہنمائی فرماتے رہے کہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور کس طرح ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں.
تو آپ نے جماعت کے سامنے اس وقت شروع میں 19 مطالبات رکھے، پھر بعد میں مزید بھی رکھے. تو یہ تمام مطالبات ایسے ہیں جو تربیت اور روحانی ترقی اور قربانی کے معیار بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں. جماعتوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. یہ آج بھی اہم ہیں. مثلا پہلا مطالبہ ہے سادہ زندگی کا. آج جب مادیت کی دوڑ پہلے سے بہت زیادہ ہے، اس طرف احمدیوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ سادگی اختیار کر کے ہی دین کی ضروریات کی خاطر قربانی دی جا سکتی. بلا ضرورت بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بے تحاشا مہنگی سجاوٹیں کرنے کا. گھروں میں سجاوٹ تو ہونی چاہیے، صفائی بھی ہونی چاہیے، سجاوٹ بھی ہونی چاہیے، خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سجاوٹ صرف مہنگی چیزوں سے ہی ہوتی ہے. تو ایسے بھی ہیں بہت سارے جو پیسے جوڑتے ہیں تاکہ فلاں مہنگی چیز جو سجانے کی ہے وہ خریدی جائے، بجائے اس کے کہ یہ پیسے جوڑیں کہ فلاں کام کے لیے چندہ دیا جائے. پھر شادی بیاہوں پر فضول خرچیاں ہوتی ہیں. یہی رقم اگر بچائی جا سکتی ہے اس میں سے بچائیں تو بعض غریبوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. مساجد کی تعمیر میں دیا جا سکتا ہے، اور کاموں میں دیا جا سکتا ہے، تحریکات ہیں مختلف ان میں دیا جا سکتا ہے. پھر ایک آپ نے اس وقت یہ مطالبہ بھی کیا کہ دشمن کے گندے لٹریچر کا جواب تیار کیا جائے. آج کل بھی اسلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں. اکثر ملکوں میں مجلس سلطان القلم اچھی آرگنائز ہے خدا الانبیاء کے ذریعے سے بھی، لیکن ابھی بھی اس میں بہتری کی گنجائش ہے. پھر آج کل مغربی معاشرے یا پھر نام نہاد، یہ بھی صوفیزم مغرب میں بہت چلا ہوا ہے، اس سے متاثر ہو کر نوجوان غلط راہوں پر چل پڑے ہیں. مغربی معاشرے میں خدا تعالیٰ کی ذات کو بھی بہت نشانہ بنایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک کتاب بھی کسی نے لکھی، اور یہاں کی بہترین کتاب کرسمس سے پہلے آئی ہے، بیسٹ سیلر کہلاتی ہے کتاب. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار بھی یہاں مغرب میں فیشن بنتا جا رہا ہے. تو جماعتی پروگرام کے تحت بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی اس چیز پر نظر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے بچے، لڑکے، نوجوان، بچیاں متاثر نہ ہوں ان چیزوں سے. اس کے جواب کے پروگرام بنائیں، بجائے اس کے کہ صرف یہ کہنا کہ نہیں فضول ہے. باقاعدہ جواب دلیل کے ساتھ تیار ہونا چاہیے. جو مختلف سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہاں مرکز میں بھی بھجوائیں، مجھے بھی بھجوائیں، تاکہ ان کے بھی ٹھوس جواب تیار کیے جائیں. پھر ایک مطالبہ وقف عارضی کا ہے. اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. باہر کی دنیا میں اگر اس سے باہر سے مراد میرا یہ ہے کہ یورپ اور مغربی ممالک، افریقہ وغیرہ ہر جگہ اس مطالبے پر اگر آرگنائز کر کے سارے نظام کو کام کیا جائے تو اپنوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی بہت بہتری پیدا ہوگی. جماعتیں اس طرح بھی توجہ کریں. پھر وقف بعد از ریٹائرمنٹ ہے. ان مغربی ممالک میں بھی جماعتی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اور اس لیے احمدیوں کو جہاں کیونکہ حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے سہولتیں ملتی ہیں، جو احمدی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سہولیات لے رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو جماعتی خدمات کے لیے پیش کرنا چاہیے. جماعت سے مالی مطالبہ نہ ہو، کیونکہ ان کی ضروریات تو ان سہولتوں یا پینشن وغیرہ سے یا جو رقم ملی ہے اس سے پوری ہو رہی ہیں.
جو وہ حکومت سے یا اداروں سے لے رہے ہیں. اس لیے اگر صحت اچھی ہے اور ذمہ داریاں بھی کوئی ایسی نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بعض لوگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ کام تلاش کرتے ہیں تاکہ بعض ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے, بچے وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جن کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں ان کو جماعتی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید ہم رضاکارانہ کام کر کے جماعت پر کوئی احسان کر رہے ہیں. تو اگر پیش کرنا ہو اپنے آپ کو تو اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ جماعت کا اور خدا تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوگا اگر ہم سے کوئی جماعتی خدمت لے لی جائے. ایک مطالبہ نوجوانوں میں بیکاری کی عادت ختم کرنے کا تھا. یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں بعض بیکار نوجوان اس لیے بیکار ہیں کہ یا تو ان کے جو رشتہ دار والدین وغیرہ بھائی وغیرہ باہر ہیں وہ باہر سے رقم بھیج دیتے ہیں, اس لیے ذمہ داری کا احساس نہیں, یا اس امید پر بیٹھے ہیں کہ باہر جانا ہے. اب باہر جانا بھی اتنا آسان نہیں رہا, ان لوگوں کو بھی غلط امیدوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, اور جو آتے ہیں ان کے بھی کیس یہاں پاس نہیں ہوتے اتنی آسانی سے. اس لیے بلا وجہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور دھوکے میں نہ رہیں, اپنے نفس کو دھوکہ نہ دیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں. جماعتی اور ذیلی تنظیمیں جو ہیں ان کو بھی اس بارے میں معین پروگرام بنانا چاہیے اور نوجوانوں کو سنبھالنا چاہیے. یہ جو فارغ بیٹھے ہیں لوگ, یہ فارغ بیٹھے یہ مطالبے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح باہر انصاف ہمارا ہو جائے. بعض ماں باپ لکھ رہے ہوتے ہیں لڑکوں کے کہ حالات ہمارے خراب ہیں تو باہر بلوا لیں. باہر بلوانا کون سا آسان ہے, یا ہماری شادی باہر کروا لیں یا جو بھی ذریعہ ہو. اور جب ایسے لوگ کسی کی شادی ہو جاتی ہے یہاں آتے ہیں تو جب یہاں ان ملکوں میں ان کا سٹے پکا ہو جاتا ہے تو پھر بیویوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک غلط رو چل پڑی ہے. اس لیے اپنے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, خاص طور پہ پاکستان میں, ہندوستان میں, کہ اپنے ملک میں محنت کی عادت ڈالیں اور محنت کر کے کھائیں. اگر اس دوران میں کوئی باہر کا انتظام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن صرف اس لیے بیٹھے رہنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم نے باہر جانا ہے, اس سے بہت ساری غلط قسم کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ برائیاں معاشرے میں بھی پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں, اس ماحول میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح بعض ایسے ہیں جو یہاں آ کر بھی ہنر نہیں سیکھتے, زبان نہیں سیکھتے, اور ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے بیماری کا بہانہ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ مدد مل جاتی. کام نہیں کرتے. بیکاری کی عادت کے خلاف ایسی مہم یہاں بھی چلانے کی بہت ضرورت ہے. تو بہرحال یہ چند مطالبات میں نے بیان کیے ہیں. جماعتیں اپنے حالات کے مطابق جائزہ لیں اور دیکھیں اس وقت کس مطالبے کی طرف یا کتنے مطالبات کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے حالات, مقامی حالات کے لحاظ سے, کیونکہ اس سے جہاں معاشی اور معاشرتی مسائل حل ہوں گے وہاں جماعتوں میں تربیت اور قربانی کے معیار بھی بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی میں ایک سچے احمدی کی روح پیدا فرمائے. اب میں کچھ قوائف پیش کرتا ہوں.
یہ جو سال تحریک جدید کا اکتوبر میں ختم ہوا ہے، اس میں جو رپورٹس آئی ہیں جن جماعتوں کی طرف سے، تقریباً بڑی جماعتوں کی رپورٹس تو آئی جاتی ہیں، چھوٹی جماعتیں رہ جاتی ہیں بعض دفعہ. اس کے مطابق اس کی جو کل وصولی ہے تحریک جدید میں وہ 35,05,000 پاؤنڈ کی ہے الحمدللہ. اور اللہ کے فضل سے مجموعی جو جماعتوں کی رپورٹ ہے اس میں وصولی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 1 پہ ہے، پھر امریکہ ہے، پھر برطانیہ تیسرے نمبر پہ، جرمنی، پھر کینیڈا، پھر انڈونیشیا، پھر ہندوستان، آسٹریلیا، پھر بیلجیم اور ماریشس اور سوئٹزرلینڈ. افریقہ کے ممالک میں نائجیریا پہلے نمبر پہ ہے، لیکن غانا کی طرف سے میرا خیال ہے رپورٹس نہیں آئیں. غانا والوں کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے. ایک میدان میں ذرا تیز ہوتے ہیں، دوسرے میدان کو بھول جاتے ہیں. تو رپورٹیں جو بھجوانے کی کمزوری ہے نا جماعتوں کو، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور باقاعدہ رپورٹس بھجوایا کریں. اور چندہ تحریک جدید کے جو تعداد ہے ادا کرنے والوں کی، کتنے جو افراد شامل ہوئے ان کی تعداد ہے 4,82,460، جو گزشتہ سال سے 40,000 زیادہ ہے. اسی طرح دفتر اول کا میں نے اعلان کیا تھا کہ اس میں کھاتے جاری کیے جائیں، تو اللہ کے فضل سے تمام کھاتہ جات جاری ہو چکے ہیں. پاکستان والوں کا ایک علیحدہ مقابلہ ہوتا ہے اول دوم سوم کا. تو جماعتوں میں پاکستان میں اول لاہور ہے، دوم روا اور سوم کراچی. اور ضلعوں میں یہ بھی خاص طور پر بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں پاکستانی، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد نمبر 3، ملتان نمبر 4، کوئٹہ نمبر 5 یہ جماعتیں ہیں. اور کنری نمبر 6. یہ کنری چھوٹی سی جماعت تو خیر چھوٹی بھی کہنا چاہیے، اور غریب بھی اتنے اعلیٰ مطلب جو آمد کا معیار اتنا اچھا نہیں ان لوگوں کا. کاروباری بھی ہیں کچھ، لیکن ذمہ دار ہیں، اور پانی کی بہت کمیاں رہتی ہیں. اس کے باوجود میرے خیال میں ان لوگوں کی قربانی کا معیار بہت اچھا اللہ کے فضل سے. پھر پشاور ہے، پھر بہاولپور ہے، خانیوال ہے، ڈیرہ غازی خان ہے. یہ شہروں میں اور ضلعوں میں سیالکوٹ، سرگودا، گجرانوالہ، میرپور خاص، شیخوپورہ، بہاول نگر، حیدرآباد، ناروال، اوکاڑا، سانگڑ اور قصور. یہاں اس دفعہ میں نے یو کے کا بھی جائزہ لیا، تھوڑا سا آپ کو بھی ذرا جھنجھوڑا جائے. آپ دیکھتے ہیں اس جائزے کے بعد آپ شرمندہ ہوتے ہیں یا مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. بریڈ فورڈ کا جو جائزہ سامنے آیا ہے، ان کی وصولی تو 14,500 پاؤنڈ ہے نا، گزشتہ سال تھی. اس سال بلکہ کم ہو گئی پچھلے سال سے 1,000 پاؤنڈ. خوفناک، یہ پیچھے قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف ترقی معکوس ہو گئی. اور پچھلے سال پر ہیڈ انہوں نے 49 پاؤنڈ سے زیادہ چندہ دیا تھا، اور اس سال وہ چندہ بھی گر کے 22 پاؤنڈ رہ گیا. پھر تعداد جو ہے وہ بھی نصف سے کم شامل ہے تحریک جدید میں. ایک وجہ یہ پیش کریں گے کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اس کی خاطر بڑی قربانیاں ہو رہی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ضرور بنائیں. مسجدیں دنیا میں ہر جگہ بن رہی ہیں اور قربانیاں بھی بڑھ رہی ہیں. پھر میں نے ایک اور جماعت کا جائزہ لیا برمنگھم کا. اس میں بھی
شامل ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور شکر ہے یہاں پچھلے سال 53.96 پاؤنڈ پر ہیڈ ادائیگی تھی، اس سال 54.62 ہے، اور تھوڑا اضافہ بھی ہوا ہے، تقریباً 700-800 پاؤنڈ کی رقم کا ٹوٹل میں. حالانکہ برمنگھم میں تو کوئی ایسا بہانہ مسجد کا بھی نہیں فی الحال. لندن میں نے ایک جائزہ یہ لیا کہ یہاں جو جماعتیں ہیں ان میں سے میری خواہش تھی، اس خواہش کے مطابق نتیجہ نکلا کہ مسجد فضل کے ادائیگی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور فی کس ادائیگی 101 پاؤنڈ ہے. یہاں بھی حالانکہ وہی کمائی کرنے والے اسی طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑھ کے اور سارے انگلستان میں میرا سب سے بڑھ کے ادائیگی کرنے والے مسجد فضل والے کے حلقے بھی ہیں، اور انہوں نے اضافہ بھی ٹوٹل میں تقریباً کوئی 1,500 سے زائد کا وصولی میں کیا ہے. بیت الفتوح والے جو ہیں ان کی بھی انکم جو چندہ فی کس گر گیا ہے پچھلے سال سے، 34 پاؤنڈ تھا اور اس سال 23 پاؤنڈ رہ گیا ہے. یہاں کون سا ان پہ خاص بوجھ پڑا ہے. ٹوٹنگ کی جماعت، ان کا بھی تعداد تو بڑھ گئی چندہ دینے والوں میں، لیکن 255 سے جو پہلے چندہ دینے والے تھے پچھلے سال، اس سال 382 ہیں، لیکن فی کس چندہ کی ادائیگی جو ہے وہ 4 پاؤنڈ کم ہو گئی. تو یہ ہے آپ کا جائزہ، اب سوچ لیں جماعتیں خود اپنا. لیکن ایک دنیا کے جائزے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو تسلی بخش اس لحاظ سے ہے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں. تیسرے نمبر پہ انگلستان آیا تھا. اچھا ہاں، یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. تیسرے نمبر پہ آنے کے باوجود بعض بڑی جماعتوں میں ادائیگی کم ہے. ایک جائزہ میں نے یہ لیا ہے دنیا میں کہ فی کس ملک نے زیادہ چندہ دیے، تو امریکہ کا بنتا ہے 91 پاؤنڈ 91، اور یو کے کا بنتا ہے 45.85 اور امریکہ، جہاں مسجدوں کا بات ہوئی تھی، امریکہ کا بھی رجحان آج کل اللہ کے فضل سے بڑی تیزی سے مسجدیں بنانے کی طرف ہے. کئی مساجد بنائی ہیں انہوں نے اور مزید بنا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں بہت بہتر آمدنی والے بھی لوگ ہیں، لیکن بہرحال قربانی بھی اس لحاظ سے بہت کر رہے ہیں. طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے میں نے تحریک کی، اس پہ انہوں نے بہت بڑی رقم دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور اخلاص میں برکت ڈالے، آمدنیوں میں برکت ڈالے. تو انگلستان ہے 45 پاؤنڈ فی کس، نصف امریکہ کا، جبکہ ڈالر اور پاؤنڈ کے جو آپس کی نسبت ہے وہ بھی نصف ہے. 2 ڈالر ہوں تو 1 پاؤنڈ بنتا ہے. کینیڈا 26 پاؤنڈ، ان میں بھی گنجائش ہے. ان کا بھی ہے کہ مسجدیں بنا رہے ہیں، جلسہ کا بھی خریدی، لیکن گنجائش وہاں موجود ہے. جرمنی 18 پاؤنڈ، ان میں بھی کافی گنجائش ہے. تو ایک تو یہ ہے، پاکستان میں جو رپورٹ آتی ہے وہ باقاعدہ تفصیلی رپورٹ دفتر اول دوم سوم کے لحاظ سے آتی ہے. تو ایک تو باہر کی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی اپنی رپورٹس جو ہیں ان دفاتر کے حساب سے، اس کا نام کتاب میں آپ کی جو قواعد کتاب میں فیز یا سٹیج رکھا ہوا ہے، اس کے حساب سے کریں. تو پہلے سال آسانی کے لیے میں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ دفتر پنجم جو ہے، جو میرے دور میں شروع ہوا، جس کا میں نے اعلان کیا تھا، اس سے شروع کریں پہلے کہ اس میں گزشتہ 3 سال میں کتنے لوگ شامل ہوئے، اور آئندہ جو شامل ہوں گے ان کا اندراج ہو تاکہ پتہ لگے کہ کتنی تعداد اس دفتر میں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو مکمل کر کے پھر دوسرے دفاتر پہ دیکھتے رہیں کہ کتنی تعداد ہے.
یہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے. تحریک جدید کے جو شروع میں تحریک جدید کی گئی تھی، ایک میں نے دیکھا کہ پہلے دعا کی غرض سے ان کی اولادوں کو بھی ذرا احساس ہو کہ ان کے بزرگ جماعت کی خدمت کرتے رہے، ان میں سے آئندہ اگر کوئی نئی خدمت کر رہا تو ان میں احساس پیدا ہو اور وہ آگے بڑھیں. کہ شروع کا جو پہلا دستہ گیا تھا اس تاریخ کے بعد 1935 میں، اس میں مولوی غلام حسین صاحب ایاز سنگاپور سے تھے، صوفی عبدالغفور صاحب چین گئے، ایاز صاحب سنگاپور گئے، عبدالغفور صاحب چین گئے، صوفی عبدالقدیر نیاز صاحب جاپان گئے، چودھری محمد اسحاق صاحب سیالکوٹی ہانگ کانگ گئے، حافظ مولوی عبدالغفور صاحب جلندری جاپان، حاجی احمد خان صاحب ایاز ہنگری اور پولینڈ، محمد ابراہیم صاحب ناصر ہنگری، ملک محمد شریف صاحب گجراتی اسپین و اٹلی، مولوی رمضان علی صاحب ارجنٹائن، مولوی محمد دین صاحب البانیہ. تو اس وقت جو مشورہ کر کے حضرت مسلم موعود نے ان کو بھیجا تھا بالکل معمولی رقم دے کر، اور حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلے مبلغین کا جو سلیکشن کی ہے صرف یہ دیکھا تھا کہ جرأت سے کام کرنے والے ہیں، لیاقت کا زیادہ خیال نہیں رکھا تھا. پھر دوسرا گروپ گیا، اس میں ملک عطاء الرحمان صاحب فرانس تھے، چودھری ظہور احمد صاحب باجوہ انگلستان، حافظ قدرت اللہ صاحب ہالینڈ، چودھری اللہ اقتا صاحب اطلاع اللہ صاحب فرانس، چودھری کرم اللہ یوسف ظفر اسپین، چودھری محمد اسحاق صاحب اسپین. یہ گئے تھے تھوڑے عرصے کے لیے. مولوی محمد عثمان صاحب اٹلی، اسی طرح ابراہیم خلیل صاحب اٹلی، غلام احمد صاحب بشیر ہالینڈ. تو بہرحال اس میں ایک مبلغین کے لیے بھی ایک میں یہاں بتا دوں، بشارت احمد صاحب نسیم کو فوری فیصلہ ہوا کہ گانا بھجوانا ہے، تو ان کو صرف چند گھنٹوں کی وقت ملا کہ چند گھنٹوں میں تیار ہوں اور گانا کے لیے روانہ ہو جائیں. آج کل ہوتا ہے یہ میں اتنی تیاری کا وقت مل جائے، یہ سو وہ ہو، تو بڑی قربانیاں کرنے والے تھے یہ لوگ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے، اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت ایمان و عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے. اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے. سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے اپنے دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت و مقدرت دی ہے اس راہ میں دریغ نہ کرے، اور اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے. اور پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہے. ایک تاریخی بات ہے، واقعہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، جس کا ہم میں سے بہتوں کو علم نہیں ہوگا، اور دعا کی بھی تاریخ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں احمدیت کے جلدی پھیلائے. 1946 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک اعلان شائع ہوا تھا الفضل میں. اس کا کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اٹلی سے عزیز و ملک محمد شریف صاحب مبلغ نے اطلاع دی ہے کہ شریف دوتسا، ایک البانوی سرکردہ اور رئیس جو البانیہ اور یوگوسلاویہ دونوں ملکوں میں رسوخ اور اثر رکھتے تھے، دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، تو البانیہ کی سرحد پر رہنے والے یوگوسلاویہ کے باشندے اکثر مسلمان ہیں اور بارسوخ ہیں، اور دونوں ملکوں میں ان کی جائیدادیں ہیں. عزیز و مولوی محمد دین صاحب اس علاقے میں رہ کر تبلیغ کرتے رہے ہیں. ان کے ذریعے سے وہاں کئی احمدی ہوئے. بعد میں مسلمانوں کی تنظیم سے ڈر کر انہیں یوگوسلاوین حکومت نے وہاں سے نکال دیا اور وہ اٹلی آ گئے. اور جو یوگوسلاویہ کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی طرف سے نمائندے تھے جنگ سے پہلے، دوتسا صاحب یہ احمدی ہو گئے تھے اور بہت مخلص تھے.
انہیں البانیہ کی موجودہ حکومت نے جو کمیونسٹ ہے ان کے خاندان سمیت قتل کروا دیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کمیونسٹ طریقے حکومت کے مخالف تھے، اور جو مسلمان اس ملک میں اسلامی اصول کو قائم رکھنا چاہتے تھے ان کے لیڈر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مرتے تو سب ہی ہیں، اور کوئی نہیں جو الہی مقررہ عمر سے زیادہ زندہ رہ سکے، مگر مبارک ہے وہ جو کسی نہ کسی رنگ میں دین کی حمایت کرتے ہوئے مارا جائے۔ شریف دوتسا کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ یورپ کے پہلے احمدی شہید ہیں، اور الفضل للمتقدم کے مقولے کے ماتحت اپنے بعد میں آنے والے شہداء کے لیے ایک عمدہ مثال اور نمونہ ثابت ہو کر وہ ان کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ واقعہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے اور خوشی کا موجب بھی۔ تکلیف کا موجب اس لیے کہ ایک بار رسوخ آدمی جو جنگ کے بعد احمدیت کی اشاعت کا موجب ہو سکتا تھا ہم سے ایسے موقع پر جدا ہو گیا جب ہماری تبلیغ کا میدان وسیع ہو رہا تھا، اور خوشی کا اس لیے کہ یورپ میں بھی احمدی شہید کا خون بہایا گیا۔ وہ مادیت کی سرزمین جو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دور بھاگ رہی تھی، وہ علاقہ جو کمیونزم کے ساتھ دہریت کو بھی دنیا میں پھیلا رہا تھا، وہاں خدائے واحد کے ماننے والوں کا خون بہایا جانے لگا ہے۔ یہ خون رائے گان نہیں جائے گا، اس کا ایک ایک قطرہ چلا کر خدا تعالیٰ کی مدد مانگے گا۔ اس کی رطوبت کھیتوں میں جذب ہو کر غلہ پیدا کرے گی، جو ایمان کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے گرم اور کھولتا ہوا خون پیدا کرے گا۔ پھر فرمایا اب یورپ میں توحید کی جنگ کی طرح ڈال دی گئی ہے۔ مومن اس چیلنج کو قبول کریں گے اور شوق شہادت میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو اور سعادت مندوں کے سینے کھول دے۔ فرماتے ہیں اے ہندوستان کے احمدیوں، ذرا غور تو کرو، تمہاری اور تمہارے باپ دادوں کی قربانیاں ہی یہ دن لائی ہیں۔ تم شہید تو نہیں ہوئے، مگر تم شہید گر ضرور ہو۔ افغانستان کے شہداء ہندوستان کے نہ تھے، مگر اس میں کیا شک ہے کہ انہیں احمدیت ہندوستانیوں ہی کی قربانیوں کی طفیل حاصل ہوئی۔ مصر کا شہید ہندوستانی تو نہ تھا، مگر اسے بھی ہندوستانیوں نے نور احمدیت سے روشناس کروایا تھا۔ اب یورپ کا پہلا شہید گو ہندوستانی نہ تھا، مگر کون تھا جس نے اس کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کیا؟ کون تھا جس نے اسے صداقت پر قائم رہنے کی ہمت دلائی؟ بے شک ایک ہندوستانی احمدی۔ اے عزیزو، فتح تمہاری سابق قربانیوں سے قریب آ رہی ہے، مگر جوں وہ قریب آ رہی ہے تمہاری سابق قربانیوں کے لیے بیٹا ہوا ہے کچھ قربانیاں اس کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ نئے مسائل، نئے زاویہ نگاہ چاہتے ہیں، اور اہم امور میں قربانیوں کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عزیزو، کمریں کس لو اور زبانیں دانتوں میں دبا لو۔ جو تم میں سے قربانی کرتے ہیں وہ اور زیادہ قربانیاں کریں، اپنے حوصلے کے مطابق نہیں، دین کی ضرورت کے مطابق، اور جو نہیں کرتے قربانی کرنے والے انہیں بیدار کریں اور تاریخ عزم میں زیادہ شامل کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست مخاطب اس وقت ہندوستان کے احمدی تھے، وہیں خطبہ نشر ہوتا تھا، کوئی MTA کا نظام تو نہیں تھا نا، جن کی اکثریت اور تھی بھی اکثریت اس وقت احمدیوں کی ہندوستان میں سی۔ 1946 کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد اکثریت ان کی جو ہے وہ پاکستان میں آباد ہو گئے، یا ان کی اولادیں سعود پاکستان میں آباد ہیں، یا اس وقت ان میں سے بعض کی اولادیں مغربی ممالک میں آ کر آباد ہو گئی ہیں یا آباد ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو پاکستان میں رہنے والے احمدیوں نے آج بھی اس پیغام کو یاد رکھا ہوا ہے، جیسا کہ جو میں نے پوزیشن بتائی ہے، ادائیگیوں کی صورتحال سامنے آئی اس سے واضح ہے۔ باوجود غربت کے، باوجود وہاں کے روپے کی کوئی ویلیو نہیں،
ایک اتنا بڑا قربانی کا معیار انہوں نے قائم کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے. جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا، اس وقت شاید احمدیت کے نام پر ہندوستان میں کوئی احمدی شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس پیغام کے سننے والوں میں سے بھی بعض شہداء کی صف میں شامل ہو گئے اور بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور ان کی اولادوں میں سے بھی بہت سو نے اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی اور ابھی تک کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال بھی بے دریغ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. بس ان لوگوں کی اولادوں اور ان خاندانوں سے وابستہ احمدیوں کو جو آج دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں اور مالی لحاظ سے بہت بہتر ہیں، میں اس طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ بھی ان انعامات کے وارث تبھی ٹھہریں گے جب اپنی قربانیوں کے معیار میں بہتری پیدا کریں گے اور اس روح کو اپنے اندر قائم کریں گے کہ آج دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے ہم نے ہر قسم کی قربانیاں دینی ہیں. اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ میں سے بہت سو نے ہر قسم کی قربانیوں کے اعلیٰ ترین معیار بھی قائم کیے ہیں. اپنے ہم قوموں میں، اپنے ہم وطنوں میں جو احمدیت قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آ گئے ہیں، یہ روح پیدا کریں کہ اگر پہلوں سے ملنا ہے تو پھر آخرین کی جماعت کے لیے جن قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے ان قربانیوں کو بھی ہم سے خوشی پیش کرنا ہوگا. بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بڑھ چڑھ کر اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پیش کریں تاکہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام تمام دنیا کو بآسانی پہنچایا جا سکے. بس آج دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ دین کی اشاعت کے لیے اپنے پاک مالوں میں سے قربانی پیش کرنے کے لیے نہ صرف تیار رہیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر پیش کریں، اور اس کے بدلے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اسی طرح وارث بنیں گے جس طرح وہ لوگ بنے جنہوں نے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کیے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح تمام دنیا میں ہر احمدی کو، خواہ کسی بھی ملک یا نسل کا ہے، خلافت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر قسم کی قربانیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. لیکن میں پاکستانی احمدیوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یہ جو اعزاز حاصل کر چکے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، حت المقدور کوشش کریں کہ یہ ان کے پاس ہی رہے. آپ کی قربانیوں کی تاریخ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی بنیاد کے دن سے ہے، جبکہ باقی دنیا کی تاریخ احمدیت اتنی پرانی نہیں ہے، اور اسی طرح قربانیوں کی تاریخ بھی اتنی پرانی نہیں. بس اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، آپ کی ہر قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پھل پھول بخشا ہے، اور آئندہ قربانیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر پھل پھول لائیں گی. آج سب سے زیادہ جان کی قربانیاں پیش کی ہیں تو پاکستانی احمدیوں نے کی. مسلسل ذہنی ٹارچر اور تکلیفیں اگر برداشت کی ہیں تو پاکستانی احمدیوں نے کی ہیں، باوجود نامساعد حالات کے. مالی قربانیوں میں بڑھنے کے معیار کو اب پاکستانی احمدیوں نے قائم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی یہ قربانیاں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ.
بلکہ کامیابیوں کے آثار بڑے واضح طور پر نظر آنے لگ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب راستے کی ہر روک جو ہے خس و خشاک کی طرح اڑ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانیوں کو دعاؤں میں سجا کر پیش کریں اور پیش کرتے رہیں، اور ربنا تقبل منا کی آواز ہر دل سے نکلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله